السلام علیکم ناظرین، ہم لگاتار بات کر رہے ہیں کہ کس طرح امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کی نصرت کرتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں. لیکن کیا امام علیہ السلام کو مدد کرنے کے لیے آنا ضروری ہے؟ کیا بغیر ملے، بغیر ملاقات کیے بھی امام مدد کرتے ہیں؟ اور کیا صرف وہ شیعوں کی مدد کرتے ہیں بغیر ملاقات کرے؟ تو ایسے واقعے میں ہم جانیں گے کہ جہاں امام علیہ السلام نے ایک غیر شیعہ عالم کی مدد کی، نصرت کی بغیر ان سے ملاقات کیے، اور اس نصرت کی وجہ سے وہ عالم شیعہ ہو گئے. تو یہ واقعہ ہے ایران میں، ایک شہر ہے بندر لنگا نامی. یہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے کیونکہ آف کورس یہاں پر جو شیعہ پاپولیشن ہے یہ کافی کم ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ زیادہ رہتے ہیں. تو بندر لنگا جو مسجد ہے، یہ مسجد جمعہ جو ہوتی ہے، مین جہاں نماز ہوتی ہے، وہاں کے یہ پیش امام ہوا کرتے تھے. یہ پیش امام وہاں پر بہت ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ کون پیش امام ہوگا، ایسا نہیں کہ کسی کو بھی بنا دیں. تو یہ بہت بڑی پوزیشن پر تھے اور بہت بڑے عالم تھے جن کو جمعہ کا پیش امام بنایا گیا تھا. خیر، تو اب ایرانی تھے، آپ سب جانتے ہوں گے ایرانی جو ہوتے ہیں نا، ان کو کارپیٹس کا بہت شوق ہوتا ہے. جو بھاری بھاری کارپیٹس ان لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ان کا گھر اور ان کے گھر میں کارپیٹ نہ ہو. تو ان لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے. اور کارپیٹس بھی آپ جانیں اگر مشین کے بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی کچھ 50,000 80,000 کے ہوتے ہیں، اور کہیں ہینڈ میڈ ہے، وہ ہینڈ ورک کا اگر کارپیٹ ہو تو لاکھوں میں بات ہوتی ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ. اور جس کا جیسا شوق وہ لوگ اس پہ اسپینڈ کرتے ہیں. اور بھائی اگر حق حلال کی کمائی ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ایسے شوق رکھنے میں. تو یہ جو عالم دین تھے، ان کو کارپیٹ کا بڑا شوق تھا اور یہ چاہتے تھے کہ میرا جو گھر ہے، میرا جو لیونگ روم ہے، اس کے اندر کارپیٹ ہو بہت ہی بہترین سی. تو انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے تو ارادہ کیا لینے کا. بہت وقت سے پیسے جمع کر رہے تھے. اب انہوں نے کچھ 2-3 لاکھ جو بھی رہے ہوں جمع کیے کہ میں ہینڈ میڈ کارپیٹ لوں. اب آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہینڈ میڈ چیز ہو جاتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جولری ہو ہینڈ میڈ ہو گئی تو اس کی قیمت 10 گنا ہو جاتی. کپڑے ہوں، کپڑے کا جو کام ہے، مشین کا کام الگ ہوتا ہے. لیکن جہاں ہم کہیں کہ ہینڈ میڈ ہے اور اس کو جو ہے تو بہت لوگوں نے مل کے بنایا ہے، بہت لیبرز لگے ہیں، تو سڈنلی اس کی قیمت انٹو 10 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. تو ان کو بھی یہی شوق تھا کہ میں مشین والا نہیں، میں دستی کارپیٹ لوں گا، یعنی جو ہینڈ میڈ رہا ہو. خیر، یہ پھر اب جیسے شہروں میں تو ملتے ہیں شو روم وغیرہ میں، لیکن بہت زیادہ اسی کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ بھائی وہ لوگ اپنا منافع بھی جوڑ لیتے ہیں. تو یہ بندر لنگا کے ایک گاؤں میں چلے گئے کہ جہاں گاؤں میں یہ کارپیٹس بنتے تھے تاکہ ان کو کم قیمت میں مل جائے. خیر، یہ گئے اور انہوں نے کارپیٹ خریدا. اور پھر وہاں جو ہوتے ہیں، جو لوگ پہنچاتے ہیں، ڈرائیورز وغیرہ جو ہوتے ہیں جن کی گاڑی میں پیچھے ڈکی وغیرہ ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں اگر ہم ٹیمپو وغیرہ کہہ لیں، تو اس طرح سے ایران میں جو گاڑی تھی، اس ایک گاڑی والے سے انہوں نے بات کر لی کہ دیکھو میرا شہر یہاں سے کچھ گھنٹے دور ہے، تم مجھے یہ کارپیٹ ڈراپ کر دو اور مجھے وہاں ڈراپ کر دو. پیسے طے ہو گئے. یہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور یہ اپنے گھر کی جانب نکل پڑے. گھر پہنچے یہ اپنے اور یہ اترے کہ میں کارپیٹ نکالوں اور تم آ کے میری مدد کرو. ان کا اترنا تھا، فوراً اس ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے وہ گاڑی لے کر نکل گیا. ان کا کارپیٹ لے کر وہ بھاگ گیا. اب جو یہ عالم دین ہے یہ پریشان ہو گئے کہ آف کورس گھر کے سامنے سے کوئی آ کے اگر چوری کر کے چلا جائے تو مطلب ہماری کیا کیفیت ہوگی. اور انہوں نے اتنے مشکلوں سے پیسے جمع کیے تھے اور کہ بھائی ان کے گھر پہ ان کی بیوی انتظار کر رہی ہیں کہ ہاں ابھی ہسبینڈ آئیں گے اور وہ کارپیٹ لے کر آئیں گے. اور وہ آگے چلا گیا اور وہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے. کہاں ڈھونڈنے جائیں گے اس کو کہ کون تھا وہ شخص؟ وہ جانتے بھی نہیں. اب فون کا زمانہ نہیں ہے کہ اس کا نمبر لے رکھا ہو یا کہیں سے اس کا پتہ لگایا جا سکے، کچھ بھی نہیں. اب یہ پریشان ہے کہ آخر کیا کیا جائے، کس طرح سے میں اس کارپیٹ کو حاصل کروں. اور یہ ڈرائیور اب تک نکل گیا کہ بھئی یہ میں اتنا مہنگا کارپیٹ ہے میں لے کے چلا جاتا ہوں. ان کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ کوئی ڈرائیور چور اچکا ہو سکتا ہے. ہم بھی کہاں سوچ سکتے کہ اگر ہم کوئی گاڑی بک کریں کہ بھئی یہ سامان پہنچا دو اور وہ گاڑی والا ہی غائب ہو جائے. اینی وے، یہ اپنے گھر کے آگے بہت زیادہ غمگین پریشان بیٹھے ہیں کہ میں کیا کروں، کیسے اس کارپیٹ کو دوبارہ حاصل کروں. عالم دین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو یہ جانتے ہیں، بھلے ایمان نہیں رکھتے پر یہ جانتے ہیں کہ شیعوں کے ایک امام ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، شیعہ کی امام زمانہ ہیں جو پردہ غیبت میں. اور ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر دور میں ایک حجت خدا دنیا میں ہونا چاہیے، یعنی الہی نمائندہ ہر دور میں رہا ہے، چاہے نبی کی صورت میں ہو، امام کی صورت میں ہو، وہ ہونا چاہیے. تو یہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں. تب ان کے جب دل سے یہ
تھاٹ گزرا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ میں مانتا بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ایک الہی نمائندہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے۔ تو اگر آپ امام ہیں تو ظاہر ہے صرف شیعوں کے امام تو ہیں نہیں، آپ تو ساری دنیا کے امام ہیں، میرے بھی امام ہوں گے آپ۔ میں آپ سے یہ مدد مانگتا ہوں کہ میں نے بہت محنت سے یہ پیسے جمع کیے تھے اور بہت ہی حق حلال کی میری کمائی ہے، یہ کارپیٹ کسی طرح آپ راہ نکالیے کہ یہ کارپیٹ چوری نہ ہو اور یہ مجھے مل جائے۔ پھر انسان کی عادت ہوتی ہے نا، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمارٹ سمجھتا ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی امام کو دھمکی بھی دی اپنی اس دعا میں کہ بھائی میں آپ میں مانتا تو ہوں نہیں، اگر آپ یہ پورا کر دیں گے، یہ مدد کر دیں گے تو میں آپ میں ایمان لے آؤں گا، لیکن اگر آپ یہ پورا نہیں کرتے ہیں اس چیز کو تو میں تو پیش امام ہوں، میں تو جمعہ امام ہوں، میرے پاس مائک ہوتا ہے، میں اعلان کر دوں گا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ جھوٹا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہوتی ہے، ایک امام ہونا الگ بات ہے لیکن ایک مدد کو پہنچنا الگ بات ہے۔ اور یہ سب سوچ ہی رہے تھے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو جیسے ہمارے دل میں بھی دو خیال ہوتے ہیں، یا تو پوری ہوگی یا تو نہیں پوری ہوگی۔ یہ گھر کے آگے سر پہ ہاتھ رکھے پریشان بیٹھے ہیں، سڈنلی انہوں نے دیکھا وہ ڈرائیور واپس آیا کارپیٹ لے کے، اور یہ حیران ہو گئے، کھڑے ہوئے، اور انہوں نے فوراً وہ کارپیٹ اتارا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم تو کارپیٹ لے کر بھاگ گئے تھے، تم واپس کیسے آ گئے؟ یہ جو ڈرائیور تھا اس نے کہا یہ بات صحیح ہے، میری نیت خراب ہو گئی تھی، میں کارپیٹ لے کے بھاگ چکا تھا اور میں آپ کو کبھی نہیں ملتا، آپ مجھے ڈھونڈ بھی نہ پاتے، لیکن پہلے آپ بتائیے آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی دعا نہیں پڑھی تھی، بس دعا مانگی تھی، کیا ہوا؟ اس ڈرائیور نے پھر ان کو بتانا شروع کیا کہ جب میں یہاں سے کارپیٹ لے کر نکلا تو میں نے سوچا کہ شاید آپ مجھے تلاشیں ڈھونڈیں، تو میرے ایک دوست کا گوداؤن ہے، ایک گیرج جیسا ہے جہاں میں نے سوچا چھپا دیتا ہوں، میں گاڑی لے کے اس کے گیرج میں چلا گیا۔ اب جو میں اترا گاڑی سے اور میں کارپیٹ کو سوچا کھینچ کے اتاروں، وہ کارپیٹ وہاں جام ہو گیا، وہ ہلتا نہیں، میں سے اتنی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ کارپیٹ میں اٹھا ہی نہیں پا رہا۔ پھر میں نے سوچا چھوڑو، اس کے گوداؤن میں نہیں چھپاتا ہوں، سیدھا اپنے شہر نکل جاتا ہوں۔ بند کی میں نے گاڑی، بیٹھا، اور پھر میں جب نکلنے لگا، گیراج کا دروازہ جو شٹر ہوتا ہے یہ بند تھا، اب جو میں اسے کھول رہا ہوں یہ نہیں کھل رہا، ریموٹ کنٹرول چل نہیں رہا، کام نہیں کر رہا، ہاتھ سے کھینچ رہا ہوں، جو آٹومیٹک دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ جو ہے تو کام نہیں کر رہا، کوئی باہر سے کھولے تو کھولے، اندر سے تو نہیں کھل سکتا۔ اب میرے دماغ میں آیا کہ میں نے ایسی ویسی شخصیت کا کارپیٹ تو چوری کیا ہے نہیں، مولانا صاحب ہے، پیش امام ہے، ضرور انہوں نے کوئی اس پر دعا کی بندش کر دی ہے جو میں یہ نہیں نکال پا رہا ہوں۔ میں نے فوراً ارادہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں یہاں سے باہر نکل جاتا ہوں تو میں یہ کارپیٹ لے جا کے انہیں واپس دوں گا۔ اور جیسے ہی بس میں نے یہ ارادہ کیا، اپنے آپ دروازہ جو تھا گیرج کا یا گوڈاؤن کا وہ کھل گیا، اور میں بس یہ لے کر یہاں پر آیا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اس واقعے کے بعد یہ عالم دین کو تو امام زمانہ کی موجودگی پر یقین آ گیا کہ کس طرح بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوئی کمپلین ہو، کوئی ڈھونڈا جائے، کوئی سپاہی ڈھونڈے، بغیر کسی کمپلین کے ان تک یہ کارپیٹ امام زمانہ نے پہنچوا دیا۔ نہ کہ صرف ان عالم دین نے قبول کیا اسلام، بلکہ یہ جو ڈرائیور تھا جب اس نے سنا، اس نے بھی امام زمانہ علیہ السلام پر، یعنی جو دین تشیع ہیں اس پر ایمان لایا، اور یہ دونوں شیعہ ہو گئے۔ اس کے بعد اس عالم دین نے اپنی شیعت کا اعلان کر دیا، لوگ حیران ہو گئے کہ سڈنلی یہ کس طرح جو ہے تو شیعہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا واقعہ انتظار نامی ایک فارسی میں کتاب چھپتی ہے، اس میں درج کیا گیا یہ واقعہ، انہوں نے باقاعدہ سب سے بیان کیا کہ کس طرح بس اس لمحے کی میری نصرت کی وجہ سے آج میں امام زمانہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اس کو جو نقل کیا ہے وہ ہے شیخ تبریزی، یہ آغا خوئی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت ہی بزرگ ہستی ہیں، بہت ہی معرفت والی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے۔ ہمارے لیے اس واقعے سے کیا میسج نکلتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو کوئی بھی مشکل ہو، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ سے ملیں تو مشکل بیان کریں تو حل ہو۔ آپ نے دیکھا ایک ایسا شخص جو امام کے وجود میں مانتا بھی نہیں ہو، جو ان کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہو، وہ صرف ان کا خیال کرتا ہے، خیال میں ان سے بات کرتا ہے، ان سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور اس شخص کا کام بن جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو ریسرچ کر کے پہنچتے ہیں اماموں تک، ان کا مرتبہ جو خاندانی شیعہ ہے ان سے آف کورس زیادہ ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھائی جو ان کی فیملی کرتی آ رہی ہے وہ کر رہی ہیں، لیکن ایسے لوگ
اپنے ریسرچ سے اپنے بنا پر آ کے قبول کرتے ہیں کہ نہیں یہی صحیح دین ہے، یہ صحیح ماننا چاہیے ہمیں. تو ہم لوگ جو ہم بچپن سے امام زمانہ کے بارے میں سنتے آئے ہیں، ان کے ان گنت واقعے ہم نے سنے ہیں، ان کی ان گنت فضائل ہم جانتے ہیں، کیا امام زمانہ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ کیوں آج ہم یہ کہتے ہیں ارے امام ہوتے تو ایسا ہوتا؟ امام ہے، ایک ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. یہ وسیلہ امام زمانہ ہے، الہی نمائندہ جو اللہ کی طرف سے زمین پہ ہمارے لیے موجود ہے. تو جب بھی آپ کو لگے کہ اب آپ ہوپلیسنس کا شکار ہو رہے ہیں یا مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اس وقت صرف آپ کو ایک شخصیت کو یاد کرنا ہے، امام زمانہ. اور جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں نا، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کے وجود میں مانتے ہیں، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں. تو امام خوش ہوتے ہیں جب ہم ان سے کچھ مانگیں. سو اسی میسج کے ساتھ کہ امام علیہ السلام کی ولادت نزدیک ہے، یہ پورا مہینہ ہم انہیں یاد کرتے ہیں. بس صرف شعبان تک اس کو نہ رکھیں، سارا سال امام زمانہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں اور اسی طرح یاد کریں جس طرح شعبان میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. بھلے ایک جمعے کے دن ایک صدقے کے ذریعے، ایک ہدیے کے ذریعے کہ آپ نے شکرانہ پڑھی اور ہدیہ کر دیا امام زمانہ کو، اس کے ذریعے، لیکن امام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور واقعہ سنیں گے. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.